اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع البصر الى الامام فی الصلاة عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا بما کنتم تعرفون ذاک قال باضطراب لحیتہ۔ باب نمبر 91 ہے نماز کے اندر امام کی طرف دیکھنا۔ حضرت ابی معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب ان سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں حضور قرات کرتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے ریش مبارک اس کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے پہلے نمبر پہ جو مسئلہ اس باب اور روایت کے تحت آتا ہے کہ دوران نماز انسان نظر کہاں پہ رکھے۔ امام مالک کو چھوڑ کے باقی تمام ائمہ کرام کا قول یہ ہے کہ دوران نماز انسان اپنی سجدے والی جگہ پہ نظر رکھے گا، دائیں بائیں نہ دیکھے۔ یہ خشوع و خضوع کی وجہ سے ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ دوران نماز جو ہے وہ نیچے نہ دیکھے بلکہ اپنے امام کو دیکھتا رہے، مگر قول یہی ہے، صحیح قول اور احسن قول یہی ہے کہ دوران نماز انسان کو سجدے والی جگہ پہ ہی نظر رکھنی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ خشوع و خضوع کا تقاضا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت خباب جو ہیں، ان کا معروف نام جو زیادہ مشہور ہے وہ کنیت مشہور ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ، اور یہ زمانہ جاہلیت میں قیدی تھے۔ ان کو ایک خزائی عورت نے خرید کے تو ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو یہ مسلمانوں میں چھٹے مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے یہ چھٹے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے 32 احادیث مبارکہ حضور کی مروی ہیں، جن میں سے 5 احادیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور بہت سے غزوات کے اندر شریک رہے، حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے خلافت میں ان کے ساتھ رہے ہیں، جنگوں کے اندر شریک رہے ہیں۔ جنگ صفین سے حضرت علی جب واپس آئے تو یہ جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے تھے، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلا جنازہ جو ہے حضرت خباب انہی کا پڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سوال ہوا کہ کیا ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ لوگوں کا، کچھ ائمہ کرام اس چیز کے قائل ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ان کے خلاف ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی قرات ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے کہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ حضور قرات فرماتے تھے۔ اب سوال جب انہوں نے کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرات حضور کر رہے ہیں، کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات نہیں ہوتی، دل میں قرات ہوتی ہے، تو وہ حضور تو دل میں قرات کرتے تھے، آپ نے کیسے جانا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول یہی تھا کہ وہ دوران نماز حضور کو دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے، اور ان کا دھیان اور نظر حضور کے اوپر ہی ہوتی تھی۔ اس کے اوپر بہت ساری کثیر احادیث مبارکہ اس پہ موجود ہیں۔ اب سوال آئے گا کہ جی آپ 5 نمازوں میں، 3 نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، 2 نمازوں میں دل کے اندر قرات کی جاتی ہے، آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اکثر سوال بھی ہوتا ہے، جی یہ 2 نمازوں میں قرات اونچی آواز سے کیوں نہیں کرتے؟ تو ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو 5 نمازوں میں قرات اونچی آواز سے ہوتی تھی، جس طرح کہ صبح کی نماز میں ہم نے اونچی کی ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھا، اسی طرح ظہر میں بھی اور عصر میں بھی، ساری نمازوں میں اسی طرح ہوتا تھا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو دیر تک جاگتے تھے، شراب وغیرہ اور
مستی وغیرہ کرتے تھے اور صبح کو بہت دیر تک دوپہر تک سوئے رہتے تھے۔ تو یہ ظہر اور عصر کی نماز ایسا ٹائم تھا کہ اس وقت وہ بالکل ریڈی ہوتے تھے، فریش ہوتے تھے، اور جب نماز شروع ہوتی تھی ظاہر بات ہے ہم اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں تو باہر تو آواز جاتی ہے، تو باہر گلی کے اندر آواز جاتی تھی اور وہ طاق میں رہتے تھے، بچوں کو، اپنے لڑکوں شڑکوں کو، نوجوانوں کو تیار کرتے تھے۔ جب مسلمان نماز شروع کرتے تھے وہ باہر آ کے شور شرابہ کرتے تھے تاکہ نماز ان کی خراب ہو، کفار مکہ۔ تو یہ کچھ عرصہ یہ معمول ان کا رہا۔ ظاہر بات ہے مسلمان بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے، یعنی ہم نماز پڑھنے کے پیچھے ایک بچہ بھی شور کرے تو تکلیف ہوتی ہے، تو پورا محلہ اگر آ کے پیچھے آ کے شور مچائے تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ نماز میں اونچی آواز سے قرات کریں اور کچھ میں خاموشی سے قرات کر لیں، یعنی دل کے اندر قرات کر لیں۔ تعین قرآن نے نہیں کیا کہ کس نماز میں اونچی سے کریں اور کس نماز میں آہستہ کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ مبارک اپنایا کہ آپ نے صبح اور مغرب اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے قرات شروع کی، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آپ نے آہستہ آواز میں دل میں قرات کرنا شروع کیا۔ یہ معمول رہا مکہ کے اندر بھی، اور مکہ سے پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ میں، تو مدینہ میں بھی یہی معمول رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک یہی معمول رہا ہے۔ یعنی حضور نے اسی طرح 2 نمازوں میں آہستہ آواز میں قرات کی اور باقی ساری نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضور کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا تعین نہیں کیا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ جو حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضور کو اختیار نہیں ہے وہ بھی حضور کے اختیار پہ ہی آج تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز جو سارے اسی طرح پڑھتے ہیں، نماز کے ارکان میں اختلاف ہے مگر یہ طریقہ سب کا ایک ہی ہے کہ ظہر اور عصر میں بلند آواز سے کوئی بھی قرات نہیں کرتا، تو یہ حضور کے اختیار کی وجہ سے نہیں کرتا۔ 3 نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا اور ان 2 نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، تو یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اب میں کہوں کہ جی اب کفار مکہ وغیرہ یا دشمن نہیں ہے تو میں ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرتا ہوں، اب تو مجھے کوئی نہیں تنگ کرتا، تو میں نہیں کر سکتا، میری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ظاہری وجوہات الگ شے ہے۔ ہم نے اتباع اور پیروی حضور کی کرنی ہے، حضور نے ایسے کیا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے، اس کے اسباب اور وجوہات بے شک ختم ہو جائیں۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی غلطی سے انسان ظہر یا عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات شروع کر دے اور وہ اتنی قرات کر لے جتنی قرات لازم ہے، مثال ایک بڑی آیت اس نے تلاوت کر لی ہے یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں اس نے پڑھ لی ہیں، تو اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے آہستہ آواز سے قرات کرنی تھی، تو وہ اس کے بعد آہستہ آواز سے قرات شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور اگر 3 آیتیں نہیں پڑھیں، 3 آیتوں سے کم پڑھا تھا، مثال ہے الحمدللہ یہاں تک پڑھا ہے، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا، یہ خود اس کو یاد آ گیا کہ میں نے آہستہ آواز سے قرات کرنی، اس کے بعد خاموش ہو گیا، تو پھر اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کا حکم ہے ان میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے، جن میں آہستہ آواز سے قرات کرنے کا حکم ہے ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز میں اگر کوئی شخص غلطی کے ساتھ دل میں قرات شروع کر دیتا ہے اور اس نے 3 آیتوں کی مقدار یا ایک بڑی آیت کی مقدار اس نے تلاوت کر لی تھی، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے اونچی آواز سے قرات کرنا ہے، تو اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر وہ تھوڑی قرات کی ہے اور یاد آ گیا تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔